آج جو اجلاس تھا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا، یہ 2 روزہ اجلاس ہے. آج پہلا دن تھا، کافی طویل، اور کل بھی ہے. روایتی طور پر ہم لوگ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں جس میں عام طور پر ذکر ہوتا ہے کہ کن چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج ہم نے مناسب سمجھا کہ جو ہمارے اہم جو کلیدی جو وزراء ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں اور مختصر گفتگو کریں، اور چند سوال بھی ہم لے لیں. لیکن یہ ایک کنٹینیوئنگ سیشن ہے، بعد میں بھی ہم تفصیل سے اس شکل میں اور انفرادی وزراء اپنے طور پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو اب صرف پریس ریلیز نہیں آئے گا، جو اگلے جو سیشنز ہوں گے وہ اور زیادہ ڈیٹیلڈ ہوں گے. تو یہ آپ سے کہنا تھا. میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جن موٹے موٹے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، عمومی طور پر جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کو بڑھانے کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو 3 بڑے موٹے موٹے جو مقاصد ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مائننگ ہے اور ایگریکلچر ہے، تو فوکس تو وہی ہے. لیکن آج خاص طور پر حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا، گردشی قرضوں کو کم کرنا، نجکاری کے حوالے سے جو پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک کلیئر کیلنڈر اس پر کام کرنا، اس میں FBR کے اندر اس کی ریسٹرکچرنگ اور اصلاحات، غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، جو روڈ بلاکس ہیں وہ ہٹانا، جن میں ویزا پالیسی وغیرہ وہ بھی شامل ہے، اور ساتھ میں جو نقصان کرنے والے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی نجکاری اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنا، یہ بھی شامل تھے. ایک اور خاصا جو وقت جو آج صرف ہوا ہے وہ ملک کے اندر جو سمگلنگ ہے، چاہے وہ اجناس کی ہے، کماڈیٹیز کی ہے، فنشڈ پروڈکٹس کی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، یا فارن ایکسچینج جو ہے ڈالرز وغیرہ اس کی سمگلنگ، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ہی اس بات پہ بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ حکومت جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، تجارتی معاہدے ہیں، جو کنونشنز ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی جو عالمی معاہدے جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان کو کیسے روکا جائے گا اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. اب میں باری باری آپ کے سامنے جو وزراء ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ 2 منٹ ذرا اپنے حساب سے اپنی وزارت کے حوالے سے یا جو ان کی سمجھ ہے آج کے اجلاس کی وہ بیان کر دیں، اور اس کے بعد چند سوالات ہم لیں گے. یہ آج کا لمبا سیشن نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو مکمل کر دیں گے. اگلے جو سیشنز ہوں گے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوں گے، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اور پھر آپ کے پرائم ٹائمز وہ بھی شروع ہو رہے ہیں ٹی وی کے، تو اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. میں سب سے پہلے جو میکرو اکنامک جو پکچر ہے اس حوالے سے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ اچھا. تو السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک جس منسٹری کی میں انچارج ہوں، آپ کو پتہ ہے اس کے چند ڈویژنس ہیں، تو ہم نے ایک پرنسپل اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم ایز اے ہول گورنمنٹ کو دیکھیں گے، اینڈ وی ول آپریٹ ریئلی ہولسٹکلی اور کنسسٹنٹلی ایز اے ٹیم. آئی تھنک یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چینج ہوگا کہ سارے سیگمنٹس آف دی اکانومی کے جو انچارج ہیں وہ مل جل کے آپس میں کام کریں گے. ایک یہ امپورٹنٹ میسیج میں آپ کو دینا چاہتی تھی، کیونکہ
एक तो हमारी सारी कैबिनेट की सब कमिटीज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं, ECC, ECNIC and CCOP, Cabinet Committee on Privatization, Cabinet Committee on Energy जिसको Minister of Energy करते हैं. तो अब हम फुल फॉर्म में इंटरगवर्नमेंटल डिस्कशंस कर रहे हैं आपस में. दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि वी आर मेकिंग अ वेरी सिंसियर एफर्ट कि हम अपना रोड मैप डिफ़ाइन करें फॉर ऑगमेंटिंग रियली द मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द कंट्री. और आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो एंकर है वो फिस्कल स्टेबिलिटी होता है और फिस्कल coordination with monetary policy as well as with the external policy. तो इसको हम reinforce कर रहे हैं. दूसरा, हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं to define the steps to jump start the economy. और along with that हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम during this period जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा दैट वी ट्राई टू एनहांस जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ सोशल सेफ्टी नेट हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फार रीचिंग होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो उस पे काम को एक्सपेडाइट करेंगे ताकि SME सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सिटीजन्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले थ्रू डिजिटाइजेशन. आपने सुना होगा रास प्रोग्राम का. वी वुड लाइक टू ऑपरेशनलाइज दैट. लास्ट 2-3 थिंग्स आईड लाइक टू हाईलाइट विच आर इम्पॉर्टेंट. एक तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का है. आप सबको पता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का काफ़ी इश्यूज भी हैं और बर्डन भी है ऑन द एक्सचेकर. तो we have got to set up first of all prepare a state owned enterprise policy और फिर हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसके 2 प्रिंसिपल पिलर्स होंगे. एक उसका ये होगा कि इट विल हेल्प द वेरियस मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द SOEs और दूसरा द एंटिटीज़ दैट आर रेडी टू टेक फॉरवर्ड and prepare them for listing or privatization. And lastly, जिस चीज़ को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है और इवन जो हम बोरोइंग करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से रेज होती है लार्जली. तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट. उससे न सिर्फ कैपिटल मार्केट की डेप्थ और ब्रेथ बढ़ेगी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ्लोट किया जाए ताकि उनकी मैच्योरिटी भी स्ट्रेच हो और उसके साथ एक आम आदमी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेगा और इसकी वजह से होपफुली इम्पैक्ट भी आएगा क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स भी उसमें हो जाएगी. सो दोज आर जस्ट फ्यू हाईलाइट्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू. बहुत शुक्रिया. कॉमर्स मिनिस्टर गोहरेजा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आपको मालूम है कि 2022 में पाकिस्तान की रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुई थी $78 बिलियन की और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी थी $32 बिलियन की, जिसका मजमूई तखमीना तकरीबन हमारे ट्रेड का $110 बिलियन बनता था. अब इसमें से जो 78 की इंपोर्ट हुई हमारे पास उसके सामने रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के सिर्फ जो है वो 55-56 बिलियन थे. तो पिछले साल हुकूमत ने पॉलिसी जो अडॉप्ट की, उन्होंने इकॉनमी को कंट्रोल किया, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया और $78 बिलियन की इंपोर्ट को घटा के $55 बिलियन किया और $23 बिलियन से मार्केट इंपोर्ट की श्रिंक हुई, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई और एक्सपोर्ट भी
تقریباً جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے $3.5 بلین، ٹیکسٹائل کی گھٹی اور باقی $2 بلین اور چیزوں کی گھٹی، $5 بلین کی ٹیکسٹائل بھی گھٹی، تو مجموعی طور پہ $30 بلین مارکیٹ سکڑی۔ آج کے دن ہمارا کامرس منسٹری کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ہمیں مارکیٹس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ صنعت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئیں، جب را مٹیریل شارٹیجز ہوئیں تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں۔ تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ صنعتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائے، تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کی وجہ بہت بڑی جو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شارٹیجز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امپورٹس بڑھیں گی نیچرلی اس کی وجہ سے، تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے، جو پچھلے سال سے $5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو $5 بلین گھٹی ہے، نہ صرف وہ $5 بلین بڑھانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلز پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے، ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی۔ تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے۔ اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا۔ تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں، مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت، اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا۔ ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے۔ تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا، اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے۔ تھینک یو۔ وزیر توانائی محمد علی صاحب، یہ آپ کی طرف لانا ہے اس کو بیٹا، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آن کر دوں اس کو؟ یہ آن جی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں۔ پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے۔ دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی، تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہوں۔ تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے، اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو، تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی وہ
کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے, ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا گیس کی سپلائی, جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی, اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر, لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے, تو ہم LNG منگواتے ہیں اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں. تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کے اور ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کے اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز, یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بل بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو, اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہری کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو, آئل کی ایکسپلوریشن ہو, تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوال لیں, میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں, ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ میم میرا نام مہتاب ہے, آئی ورک فار دا نیوز. میم یہ جو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو, تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس ٹائم جو ڈالر کا ان فلوز اور آؤٹ فلوز پروجیکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں. میم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی ان فلوز اور آؤٹ فلوز کی پروجیکشن ہے آپ کی, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں. دیکھیے ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے, پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی جس طرح کامرس منسٹر نے بتایا, تو یہ بھی ضروری ہے کہ we have to open up the imports because we have to revive the industry. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے the pressure is because export earnings decline ہوئی ہیں, شارٹ فال ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر, ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر, تو اس کا پریشر آبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ ان یوزول ٹو سی دس ڈکلائن, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایم ڈی بیز کے ساتھ, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی تھیں, ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں.
स्पेसिफिक अमाउंट्स इस वक्त देना वुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन आपको पता है कि IMF का नवंबर में रिव्यू आएगा तो उसकी सेकंड ट्रांच की रिलीज़ का होगा. सो वन कैन एक्सपेक्ट कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वो एक फ़्लो आएगा, और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आएगा, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का अभी उस पर गुफ्तगू चल रही है, एंड देन वर्ल्ड बैंक की भी कुछ लोन्स हैं जिन पे फास्ट ट्रैक अगर हम एक्शन लें तो उसका भी पॉसिबल है. बट एक्चुअल प्रिसाइज अमाउंट क्या होगा वो ज़रा अभी टाइम लगेगा डिस्कशन में. बट अगर आप फुल ईयर का पूछें तो वी आर होपिंग कि इट विल बी क्लोज टू अबाउट 6 बिलियन क्यूमुलेटिव इनफ्लोज. 6 बिलियन इनफ्लोज होंगे. जी पूरे साल का. इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्लोज होंगे. ये बताइएगा कि किससे सवाल. शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम. आपने इजाज़त एक सवाल की दी है सर, अगर दो की दे देंगे तो मेहरबानी. पहला सवाल तो ये है सर, जिस तरह आपने फरमाया कि कमोडिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डॉलर की स्मगलिंग पर बातचीत हुई है, मैम आप मुझे कोई बता सकते हैं, आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मुदस्सिर अली मेरे से जी, चीनी और डॉलर की स्मगलिंग का वॉल्यूम कितना है, कोई अंदाज़ा हो, कोई एस्टिमेट आपके पास इसका फिगर हो. सेकंड सर ये मैम ये बता दें एक कि सवाल का है ना. एक और ले लें प्लीज़. जी. डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम लॉन्च करने का Sorry? फैसला, डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया गया था गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए. कौन सी स्कीम का? डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम. सॉरी, हाँ वो ये रिस्पॉन्ड करेंगे एनर्जी. तो उसके साथ IMF के साथ कहाँ तक बातचीत पहुँच चुकी है, क्या वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है? आप 4-5 सवाल ना करें सर, क्योंकि- 2 सवाल. नहीं देखें इतने लोग हैं सर. हाँ, मुमकिन नहीं है 4 सवाल. देखिए, द साइज ऑफ द इनफॉर्मल मार्केट इज़ हार्ड टू डिटरमिन. अगर हमें साइज़ पता होता तो आसान हो जाता और लोकेशंस होती थी. देयर इज़ अ ब्रॉड बेस एफर्ट जारी है कि स्मगलिंग ऑफ करेंसी और कमोडिटीज़ को अरेस्ट किया जाए, और आप उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स अब देख रहे हैं. तो आई डोंट थिंक कि हम कोई प्रिसाइज नंबर थ्रो कर सकते हैं कि क्या साइज़ है ग्रे मार्केट का फॉर इंस्टेंस, बट इतना है कि उसकी स्मगलिंग और उसकी मिसयूज़ को अरेस्ट करने से देयर आर पॉजिटिव रिजल्ट्स इस वक्त. गैस सेक्टर का और अपस्ट्रीम सेक्टर का सर्कुलर डेट के लिए जो डिविडेंड प्लगिंग वाला एक प्रपोजल था वो IMF से अंडर डिस्कशन है अभी. वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसका तकरीबन 500 से 600 बिलियन की सेटलमेंट है. तो जी वो तकरीबन इफेक्टिवली वो 500-600 बिलियन पहुंच जाएगा. तो वो अंडर डिस्कशन है और थोड़ा उसमें दिन और लगेंगे, बट वी आर इन टच विद IMF ऑन दैट. नहीं थोड़े दिनों में, नहीं थोड़े मैं क्लियर कर दूं, वी आर इन टच विद IMF, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है कि क्या होता है क्या नहीं होता है चंद रोज़ में हमें मालूम चल जाएगा. थैंक यू. आपके चीनी के सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि चीनी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क में, और हर आदमी की ज़रूरत, और उससे महंगाई से हर आदमी परेशान होता है. हमारे मुल्क में 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी. हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में. हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले. अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना है. तो तमाम इदारे हमारे इस जो है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो हमारे हसास इदारे हैं, हर इदारा इस वक्त हरकत में आ गया कि किसी सूरत में हमने पाकिस्तानियों की कॉस्ट पे स्मगलिंग नहीं होने देनी. तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाफिर स्टॉक है इस वक्त. अगले सीज़न शुरू होने से पहले तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की, स्पेशली चीनी की शॉर्टेज हो. थैंक यू. क्या नहीं साहब ब्रीफ सा सवाल है मोहम्मद अली साहब से, क्योंकि SIFC में ये सारी डिस्कशन हुई है और पिछले जो 10 साल में आप कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, उसकी जो सबसे बड़ी वजह मेरा ख्याल है उसमें फिर डिस्कस हुई होगी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस था, जिसकी वजह से नहीं हो रहा था. तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बना है, कोई टाइम लाइन सेट हुई है? और दूसरा डॉक्टर साहब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है
کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا فارن ایکسچینج کا کرائسس پیدا ہو؟ ڈاکٹر صاحب سے شروع جی کر میں پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب. دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے، ہمیں اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹ انٹینسو کنٹری، ہماری جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹڈ، سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنس اکراس دا بورڈ. اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس، اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ان ڈسکشنس کہ جو بھی چیزیں جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائملی بیسس پہ لے کر آئیں، اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ، جب وہ میچیور ہوں گے. ابھی اس وقت فار ناؤ سچویشن از ریزنیبلی اوکے. آپ کے سوال کے دوسرا حصہ. جی کیانی صاحب، پچھلے 10 سالوں میں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے، لیکن جو 2013-14 میں جتنا ہم گیس اور آئل نکالتے تھے آج اس سے کم نکالتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہے $3.5 بلین. تو جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے اور ریڈیوس ہوئی ہے. ایک وجہ جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جاتی ہے، سیکیورٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے آن شور کے 10 بلاکس کی 10 کنسیشنز کی بڈنگ بھی کروائی ہے. اس کی بڈز آ رہی ہیں اور نومبر میں انشاءاللہ وہ بڈز اوپن ہوں گی. تو آن شور پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. آف شور کے اوپر ہم دسمبر میں انشاءاللہ بڈز انوائٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں پہلے فیز میں. تقریباً 24 بلاکس ہیں اس کے اندر. سیکیورٹی کے علاوہ 2 اور ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپلوریشن کم ہوئی ہے. ایک ہے پرائسنگ اور دوسرا ہے سرکولر ڈیٹ. پرائسنگ اس لیے ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ ایک سمپل سا فیلڈ نہیں ہوتا. جیسے ٹائٹ گیس ہے، شیل گیس ہے وغیرہ، تو اس کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ فرق ہونی چاہیے. وہ پرائسنگ ریجیم اگر صحیح نہیں ہوگی تو لوگ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ڈسکس کیا آج. لاسٹلی سرکولر ڈیٹ. اس وقت جو ہمارا گیس اینڈ اپ اسٹریم سیکٹر کے 2100 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کا 2100 پرنسپل ہے، باقی سب کچھ مل ملا کے 2600-2700 بلین ہے. اس کا تقریباً 70% ایکسپلوریشن کمپنیز کی بکس میں پارکڈ ہے. تو اگر آپ 2700 بلین کا 70% لیتے ہیں تو تقریباً 1700-1800 بلین ہو جاتا ہے. اگر وہ پیمنٹ ان کو نہیں ہوگی تو اوبیسلی وہ ایکسپلوریشن نہیں کر سکتی ہیں. تو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس. پرائسنگ اور سرکولر ڈیٹ بھی رسپانسبل ہے اس میں، اور ہم نے تینوں چیزوں کا ڈسکس کیا ہے. کھچی صاحب. جی اویس کیانی صاحب. سر یہ بتائیے گا. جی مرزا سلنگی صاحب. اوکے سر. سر ایس آئی ایف سی کے حوالے سے عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری کب آئے گی، اور سعودیہ کے حوالے سے اس حوالے سے کب خوشخبری سنائی جائے گی، اور کیا نگران حکومت جو ہے 45 سے 50% جو گیس مہنگی کرنے کی اوگرا کی جو سمری جو کہ کابینہ تک پہنچی ہوئی ہے، کیا وہ الاؤ کرے گی کہ گیس مہنگی ہو جائے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انویسٹمنٹ آئے گی بالکل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. بٹ انویسٹمنٹ، اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائپ کے کمپلیکس پروجیکٹس میں اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتی، تھوڑا وقت لگتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں تک گیس پرائس کا سوال ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں گیس پرائسز کو تو ملک میں اوور آل ریوائز ہونا پڑے گا اکراس دا بورڈ، انڈسٹری کی، بلک کی، بہت ساری چیزوں کی. اس لیے کہ 350 ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت ہی نہیں کر سکتی. جو ایشوز ہیں، جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جب تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا اوکیانی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پھر وہ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. پچھلے 13 سالوں میں جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھیں، برٹش پیٹرولیم، ENI وغیرہ وغیرہ، وہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اور جب یہ لاسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو، تو ان لاسز کو فنڈ کرنے کے لیے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہو، نہ کہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہو.
تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. نظر یوں جا رہی ہے. یار ایک منٹ یار, یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ان کو کرنے دیں. یار چپ ہو گئے تو کریں. سر ایک تو جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے پی ایم ہاؤس سے, اس میں بتایا گیا ہے کہ یار ایک منٹ یار بھائی, سر اس یار ایک منٹ, اس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے کئی فیصلوں کی منظوری دی ہے, وہ فیصلے آپ نے نہیں بتائے. دوسرا سر, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں خاص کر ایس او ایز کی نجکاری کے حوالے سے, ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے, یہ پالیسی انٹرونشن ہے, تو ایک نگران حکومت یہ پالیسی انٹرونشن کر سکتی ہے کہ کر سکتی ہے. جو فیصلے پچھلی حکومت کرتے گئی ہے, جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی, وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے, اس لیے ہم کریں گے. دیکھیں, جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے, ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی, آج بھی ہے کل بھی ہے, جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے. شہریار خان, سنو نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ سر لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریلیف کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بجلی بلوں پر ریلیف ملے گا, اس حوالے سے وزیر توانائی صاحب کچھ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی 2 روز پہلے بھی کہ ہم نے پروپوزل آئی ایم ایف کو بھیجا ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا, یسٹرڈے, لیکن وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. چلیں.